النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبدحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية درود پڑھ دیجئے محمد وآلہ اعزان گرامی قدر اصحاب امیر المومنین پر آج ہماری چوتھی گفتگو ہے اور کل کی گفتگو میں عرض کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ چونکہ مولانا متقیان کے اکثر اصحاب وہ ہیں کہ جو کوفے کے رہنے والے ہیں تو بتانا بھی ضروری ہے کہ کوفے کا شہر کا شیعوں کا شہر تھا اور اگر شیعوں کا شہر تھا تو کیوں ایسا ہوا ہے کہ جب مولانا امام حسین علیہ السلام کو کوفے والوں نے خط لکھا تو انہوں نے وفا نہیں دکھائی آج انشاءاللہ کوفے کے شہر پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اور بات کا آغاز رسول صادق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمان سے فرزند رسول صادق میں فرماتے ہیں کہ ان للہ حرما وهو المکہ وإن للرسول حرما وهو المدينة وإن لأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة فرماتے ہیں کہ ایک زمین کا ٹکڑا یہ پسند فرمایا ہے اور وہ شہر مکہ میں ایک زمین کا ایسا ہے کہ جو رسول خدا نے اپنے پسند فرمایا ہے اور وہ مدینہ میں اور ایک زمین کا ٹکڑا ایسا ہے کہ جو مولانا متقیان نے پسند فرمایا ہے وہ شہر کوفہ ہے اور پھر اہل بیت کے فرماتے ہیں چھٹے سرکار کا جملہ یہ فرزند رسول صادق کا کہ وَإِنَّ لَنَا حَرَمًا وَهُوَ بَلْدَتُهُمْ اور باقی ہم اہل بیت نے جو زمین کا ٹکڑا پسند کیا ہے وہ شہر قوم ہے تو یہ تمام مقامات بڑے مقدس مقامات ہیں یہاں پر ہم جاتے ہیں زیارات انجام دیتے ہیں لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا یہ روایت ضرور یہ کہہ رہی ہے کہ ان ہستیوں نے ان مقامات کو پسند کیا ہے لیکن پسند انہوں نے اپنی وجہ سے نہیں کیا ہے بلکہ اپنے چاہنے والوں کی وجہ سے اس مقام کو پسند کیا حضور کی خود ولادت ہوئی ہے مکہ معظمہ کے اندر اور مکہ معظمہ وہ جگہ ہے کہ جس کو خدا نے پسند کیا ہے لیکن رسول اس جگہ کو چھوڑ رہے ہیں مدینہ جا رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ مکہ میں رسول کے چاہنے والے نہیں ہیں جتنا مدینہ میں موجود اور مدینہ کے اندر مولانا متقیان نے سب سے زیادہ اپنی زندگی کا عرصہ گزارا ہے لیکن مولا علی مدینہ چھوڑ رہے ہیں کوفہ جا رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ مدینہ میں علی کے چاہنے والے نہیں ہیں علی کے چاہنے والے کوفہ میں اور اہل بیت میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو مقام پسند کیا ہے وہ شہر قوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ کوفہ ہو یا مکہ ہو یا مدینہ ہو یا کسی اور جگہ ہو ہمارے چاہنے والے اتنی تعداد میں کہیں اور نہیں ملیں گے جتنا شہر قوم میں نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو زمین کے ٹکڑے ہیں یہ اس وجہ سے محبوب نہیں ہے کہ آئمہ کو خود اپنی نظر سے کوئی چیز پسند ہو بلکہ اس خاطر پسند ہے چونکہ ان کے ماننے والے وہاں زیادہ ہیں لہذا وہ شہر پسند وہ اگر میں یہ کہوں کہ اگر یہیں پر ہی ماننے والے زیادہ ہو جائے تو شاید امام فرمائیں گے کہ ہمیں ملتان پسند ہے
ہمیں یہ شہر پسند ہے کیونکہ ہمارے چاہنے والے شہر کے اندر موجود ہیں. تو چاہنے والوں کی وجہ سے رسول کو مدینہ پسند آیا, چاہنے والوں کی وجہ سے مولا متقین کو کوفہ پسند آیا, چاہنے والوں کی وجہ سے آئمہ علیہ السلام کو شہر کوفہ پسند آیا, شہر قم پسند آیا. تو ابھی ہم جانتے ہیں کہ مولا متقین کے زمانے میں جو شہر کوفہ کے حالات تھے, کیا وہی حالات کربلا تک رہے یا نہیں کوفے کے حالات تبدیل ہو گئے, جس کی وجہ سے فرماتے ہیں اہل بیت کہ ہمیں اب کوفہ نہیں اب قم پسند آتا. ٹھیک ہے, شہر کوفے کا آغاز کیسے ہوا توجہ رکھیے گا. شہر کوفے کی بنیاد کس نے ڈالی؟ کچھ شہر ایسے ہوتے ہیں جو خود بخود صدیوں سے آباد ہو رہے ہوتے ہیں, وہ آباد ہو جاتے ہیں. کچھ شہر ایسے ہوتے ہیں جس کو پری پلان تیار کیا جاتا ہے, اس کی بنیاد ڈالی جاتی ہے. اور الحمدللہ اس طرح کے مثالیں ہمارے پاس پاکستان میں موجود ہیں. ایک شہر ملتان ہے جو صدیوں سے آباد ہے. ٹھیک ہے, شہر کراچی ہے جو صدیوں سے آباد ہے. حتی شہر لاہور ہے, شہر راولپنڈی ہے, وہ صدیوں سے آباد ہے. لیکن راولپنڈی کے ساتھ ایک اور شہر بھی ہے, وہ صدیوں سے آباد نہیں تھا, اس کی بنیاد رکھی گئی, اس کو آباد کرنے کی کوشش کی گئی. اس شہر کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ اسلام آباد. یہ پہلے سے موجود نہیں تھا, اس کی بنیاد رکھی گئی, اس کو پری پلان تیار کیا گیا. تو شہر کوفہ بھی ایسا شہر ہے کہ جس کے اطراف میں دوسرے شہر پہلے موجود تھے اور وہاں صدیوں سے لوگ آباد تھے. دریائے فرات کے کنارے لوگوں نے اپنی بستیاں آباد کی ہوئی تھی. شہر ہیرا موجود تھا, شہر انبار موجود تھا, لیکن شہر کوفہ کی بنیاد بعد میں رکھی گئی ہے, اور جس نے بنیاد رکھی ہے اس کا نام ہے خلیفہ ثانی. خلیفہ ثانی کے زمانے میں 17 ہجری کو یہ بنیاد رکھی گئی. خلیفہ ثانی نے بنیاد رکھی. اس کا پہلا گورنر کس کو بنایا؟ توجہ, کوفے کا پہلا گورنر بنایا گیا ہے عمر سعد کے باپ سعد بن ابی وقاص کو. اب سمجھ آ رہا ہے, ایسے ایسے ہم کربلا سے قریب ہوتے جائیں گے کہ کوفے کے لوگوں نے بے وفائی کیوں دکھائی, کوفے والے کس کے ماننے والے تھے, اور کتنی مقدار میں مولا کائنات کے چاہنے والے تھے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے گورنر لگے سعد بن ابی وقاص. سعد بن وقاص کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کا بیٹا ہی عمر سعد ہو, تو باپ کیا ہو گیا. پھر جب یہ گورنر ختم ہوا, دوسرا گورنر آیا, اس کا نام تھا ولید بن عقبہ. اتنے شراب پینے والا, اتنا مست ہونے والا کہ اس زمانے کے اندر گورنر کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ جا کر نماز جماعت پڑھائے, لیکن یہ ساری رات شراب پیتا رہا. فجر کی نماز کا وقت آیا, لوگ جمع ہو گئے, کہا کہ آپ آئیے نماز پڑھانے کے لیے. تو کہا کہ میں تو ابھی مست ہوں, میں تو نہیں آ سکتا. تو کہا نہیں سر, آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تو کسی طریقے سے مشکل سے اپنی ہوا پہن کر پہنچا اور 2 کے بجائے 4 رکعت فجر کی پڑھا, اور پیچھے مڑ کے کہتا ہے کہ اور پڑھاؤ. کہتے نہیں, آپ نے بہت پڑھا دی. اور ماشاءاللہ سے وہ پڑھا رہے تھے, امت پڑھ رہی تھی. یہ حالت شہر کوفہ کی ہو گئی تھی. صحیح ہے, تو شہر کوفہ کا آغاز سعد بن وقاص. دوسرا جو گورنر بنا اس کا نام ہے ولید بن عقبہ. میں بہت تیزی سے آپ کی خطوں بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم ایک منزل تک پہنچے. پھر مولا متقین کا زمانہ آیا. مولا متقین کے زمانے میں چونکہ مولا متقین خود کوفہ میں تشریف لائے, وہاں پر ایک تعداد موجود تھی, اور مولا متقین چونکہ مدینہ کے اندر جو نامزد ہوئے تھے وہ 4تھے خلیفہ کے عرصے سے نامزد ہوئے تھے. تو کوفے والے وہ تھے کہ جو پہلے کو بھی مانتے تھے, دوسرے کو بھی مانتے تھے, تیسرے کو بھی مانتے تھے. اب علی کو 14 خلیفہ ماننے والے تھے. کوفے کی اکثریت وہ نہیں تھی جو علی کو پہلا امام ماننے والے ہو, اکثریت وہ تھی جو علی کو 14 خلیفہ مانتی تھی. اس لیے آپ نے بہت سارے مقامات پر جب پہلے دوسرے کے بارے میں بات ہوتی تھی تو آپ نے خاموشی اختیار کی. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اگر میں نے کھول کر بولنا شروع کیا تو جتنا ساتھ دینے والے ہیں وہ بھی ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں. ابن ابی الحدیث معتزلی کہتا ہے کہ ایک ایسا خط حاکم شام نے مولا علی کو لکھا کہ مولا علی کو پھنسا دیا تھا اس نے, کیونکہ حاکم شام بہت مکار انسان تھا, بہت چالاک تھا. اس نے ایسے انداز میں خط لکھا کہ علی ابن ابی طالب کو پھنسا دیا. علی اگر ہاں میں جواب دیں تب بھی پھنس جاتے ہیں, علی اگر نہ میں جواب دیں تب بھی پھنس جاتے ہیں. لیکن ابن ابی الحدیث معتزلی لکھتا ہے علی نے ایسا جواب دیا
جو نہ ہاں میں تھا نہ نا میں تھا اور اسے بھول محسوس ہوا. حاکم شام نے کہا کہ اے علی تم مجھے نہیں مانتا ہے, مجھ حاکم شام کو تو نہیں مانتا ہے, تو تیرا تو طریقہ یہ ہے کہ تو اپنے سے پہلے والوں کو بھی نہیں مانتا تھا. تو اگر تو ان کو بھی نہیں مانتا تھا, مجھے نہیں مانتا, تو تیرا کام ہی ہے کہ تو کسی کو نہیں مانتا ہے اپنے علاوہ. اور اگر تو ان کو مانتا تھا تو لکھ کے دے دے ان کو مانتا تھا لیکن تجھے نہیں مانتا. علی کو دونوں طرف سے پھنسا دیا. اگر علی کہے میں مانتا تھا تو بھی پھنس جاتے ہیں, عقیدہ خراب ہو جاتا ہے. اور اگر کہے میں نہیں مانتا تھا تو لوگ دور ہو جائیں گے. جو پہلے دوسرے تیسرے کو ماننے والے تھے وہ علی کو بھی نہیں مانیں گے. اب علی کیا جواب دے؟ کتنا خوبصورت انداز میں جو بلاغت کے اندر ایک جملہ موجود ہے مولانا نے اختیار کیا. فرمایا اے حاکم شام تو نے جو مجھ سے سوال کیا ہے کہ میں کس کو مانتا ہوں کس کو نہیں مانتا, یہ سوال کرنے کا اہل تو وہ ہو جو پہلے دائرہ اسلام میں صحیح طریقے سے آ چکا ہو. ایلیجبل ہی نہیں ہے کہ سوال کرے. تیری تو ساری زندگی کفر میں گزری ہے, ہم سے لڑتے ہوئے نبی سے لڑتے ہوئے گزری ہے, تو یہ سوال تیرے لیے تو بنتا ہی نہیں ہے کہ ہم کس کو مانتے کس کو نہیں مانتے. ہمیں یہ پتا ہے تو کس کو مانتا ہے. میں فرمایا من النبی ومنکم المکذب, منا اسد اللہ ومنکم اسد الاحرار, ومنا خیر نساء العالمین ومنکم حمالۃ الحطب, ومنا سید شباب اہل الجنہ ومنکم سبیۃ النار, فی کثیر مما لنا وعلیکم. اے حاکم شام میں بتاتا ہوں تو کون ہے اور ہم کون. ہمارا گھرانہ وہ ہے جہاں نبی آئے تھے, تیرا گھرانہ وہ ہے جہاں نبی کو جھٹلانے والے آئے تھے. ہمارا گھرانہ وہ ہے جہاں اسد اللہ آئے تھے, اور تیرا گھرانہ وہ ہے جو جھوٹی قسمیں کھانے والے شیر آئے تھے. اور پھر فرمایا ہمارا گھرانہ وہ ہے جہاں بچے بھی ہوں تو جنت کے سردار ہوتے, تیرے یہاں بچے بھی ہوں تو وہ آگ میں جانے کے حقدار ہوتے. پھر فرمایا ہمارا گھرانہ وہ ہے جہاں خواتین کی سردار سیدہ کائنات تشریف لائی ہیں, اور تیرا گھرانہ وہ ہے جہاں حمالۃ الحطب آئی. حمالۃ الحطب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ابو لہب کی بیوی تھی, لیکن ابو سفیان کی کیا تھی؟ یہ تاریخی آیات میں پیش کر رہا ہوں. ابو سفیان کی سگی بہن کو حمالۃ الحطب کہتے ہیں جی. تو یہ سگی پھوپھی ہوتی تھی کہ تیرا گھرانہ وہ ہے جہاں حمالۃ الحطب آئی تھی, ہمارا گھرانہ وہ ہے جہاں جنت کی شہزادی آئی ہے. فی کثیر مما لنا وعلیکم, اور بہت سے فضائل ایسے ہیں جو ہمارے لیے ہیں تیرے لیے نہیں. تو یہ سوال تو وہ کرے کہ جو صحیح دائرہ اسلام میں آ چکا ہو, اور پوچھنے کے لیے سوال کرنا چاہتا ہو تو پھر میں اس کو بیان کروں گا. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ تیرے غرض کیا ہے, تیرا مقصد کیا ہے, اس سے تجھے جواب بنتا نہیں ہے. تو پہلے اس قابل بنا لے کہ سوال کر سکے تو پھر ہم جواب دیں گے. تو پھر مولانا تقیان جانتے تھے کہ اگر میں نے کھل کے بہت ساری باتیں بیان کی تو یہ کوفے والے تو مجھے چوتھا طریقہ مانتے ہیں, وہ بھی ماننے سے انکار کر دیں گے. اس لیے مولانا تقیان نے بہت ساری باتیں چھپ کر بیان کی ہیں, بہت کھل کر بیان نہیں کی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب مولا کی حکومت تھی تو مسجد کوفہ میں رمضان کے دنوں میں دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو راتوں میں جمع ہوتے ہیں اور ایک خاص نماز پڑھ رہے ہیں. تو جب وہ خاص نماز پڑھنے کے لیے آئے, مولانا متقیہ نے جب انہوں نے دیکھا تو کہا کہ نہیں, یہ نماز رسول اللہ کی سنت نہیں ہے, اور وہ خود بھی مانتے تھے کہ سنت نہیں ہے, بدعت ہے, لیکن کہتے تھے نعم البدعۃ ھذہ, یہ کتنی اچھی بدعت ہے. یہ جملے سے بخاری کا موجود ہے.
تو سنت رسول وہ بھی نہیں مانتے تھے، کہتے تھے بدعت ہے، ٹھیک ہے لیکن اچھا کام نہیں ہم انجام دیں گے۔ رسول نے فرمایا کہ ہر اچھا کام دین کا حصہ نہیں بن سکتا، جو خدا نے دین بتا دیا ہے ویسے ہی عمل ہوگا، اور یہ ہمارے آپ کے لیے بھی ہے، جیسی نماز بتا دی ہے رسول اللہ نے ویسی ہوگی، جیسا تشہد نبی نے بتا دیا ہے ویسے ہی پڑھا جائے۔ تو جو رسول اللہ نے بتا دیا، چاہے کوئی کتنی ہی اچھی چیز ہو، کوئی حق کا کلام ہو، لیکن دین کا ایسا اس طرح سے نہیں بنایا جا سکتا کہ ہم نماز کے اندر آگے بڑھا دیں، ہم روزوں کے اندر آگے بڑھا دیں، ہم حج کے اندر اضافہ کرتے ہیں۔ آج تک ہم کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، اب اس کے بعد ہم نے کہنے لگ گیا لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا امیر المومنین لبیک، اور اس طریقے سے حج شروع ہو رہا ہے۔ نہیں، حج کا طریقہ ایک بیان کر دیا گیا ہے، حج اسی طریقے سے شروع ہوگا جو تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو جیسی شریعت خدا نے بتا دی ہے تو رسول خدا نے فرما دی ہے ویسی شریعت رہ گئی ہے۔ مولا نے آ کر منع کیا یہ نماز قائم نہیں کرو، چاہے کتنی ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو، جماعت کے ساتھ مستحب نماز نہیں پڑھی جا سکتی سوائے نماز استسقاء کے۔ کوئی نماز جماعت کے ساتھ مستحب نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اس لیے نماز بدعت سے چھوڑ دو۔ کچھ دیر کے لیے چلے گئے پھر دوبارہ واپس آ گئے، پھر نماز پڑھنے لگے، مولا پھر تشریف لائے، ہمیں نے منع کیا ہے نماز نہیں پڑھو، چھوڑو اسے، پھر نہیں مانے، پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آ گئے۔ پھر مولا نے بڑے فورس کے ساتھ اور اصرار کے ساتھ انہیں مسجد سے باہر نکالا اور کہا خبردار مسجد میں واپس نہیں آنا۔ تو یہ کہتے ہوئے مسجد سے باہر نکلے، واہ فلان واہ فلان واہ فلان، ہائے اس کی سنت ماری جا رہی ہے، ہائے اس کی سنت ماری۔ آج بھی محرم کی پہلی تاریخ آتی ہے تو آپ کے نعرے نظر آئیں گے، واہ فلاں واہ واہ فلاں واہ۔ تو یہ کوفے کے حالات تھے، کوفے کے لوگ اس طرح کے تھے، اس سے بھی محبت کرنے والے تھے، مولا علی کو بھی چوتھا خلیفہ ماننے والے تھے۔ ہاں البتہ کوفے میں ایک تعداد ایسی تھی جو مولا کو پہلا امام ماننے والی، مولا کو خلیفہ بلا فصل ماننے والی تھی۔ ان کو کیا کہتے ہیں، توجہ، ان کو کہتے تھے شرطۃ الخمیس، یعنی پانچوں طرف کے محافظ علی کے۔ یہ ایک فوج تھی جو مولا نے تیار کی تھی شرطۃ الخمیس کے نام سے۔ پانچ سب کیا، آگے سے بھی بچانے والے، دائیں طرف سے بچانے والے، بائیں طرف سے بچانے والے، پیچھے سے بچانے والے، اور اوپر سے بھی کوئی بڑا ہے اس کو بھی بچانے والے تھے۔ یہ پانچوں سمت سے جو بچانے والے علی کے حقیقی شیعہ اور عاشق تھے، ان کی تعداد 50 سے بھی کم بیان ہوئی۔ ہزاروں کی تعداد میں جو کوفے کا شہر ہے اس کے اندر جو شیعہ نے حیدر کرار کی تعداد ہے وہ کتنی ہے، 50 سے بھی کم، اور ان کے اندر نام ہے حضرت میثم کمار کا، حضرت مالک اشتر کا، حضرت حجر ابن علی کا، حضرت قمیر ابن زیاد کا، حضرت سہل ابن حنیف کا، حضرت عثمان ابن حنیف کا، حضرت اسبق بن نباتا کا، حضرت قیس ابن سعد ابن عبادہ کا، حضرت ابو رافع کا۔ یہ بہت سارے افراد وہ تھے کہ جو مولا متقیان کے گرد کھڑے تھے، انہیں پتا تھا کہ علی ابھی کے خلیفہ نہیں بنے ہیں، ربیع نے پہلے ہی مولا بنا۔ اسی لیے جب کوفہ کے اندر ایک مقام پر جب مولا خطبہ بیان کر رہے تھے اور دیکھا کہ میری بات اس طرح سے نہیں سمجھی آ رہی کہ جس طریقے سے مجھے ماننا چاہیے، تو مولا نے فرمایا تم میں سے کتنے ایسے ہیں جو میرے ساتھ غدیر کے موقع پر بھی موجود تھے۔ تو ایک بڑا مجمع خطبہ سن رہا تھا مولا کا، لیکن ان میں سے کتنے لوگوں نے ہاتھ بلند کیے؟ زیادہ سے زیادہ جو تعداد ملتی ہے جنہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے آپ کو دیکھا تھا، غدیر نے آپ کو مولا بنایا گیا تھا، ان کی تعداد ہزاروں میں سے صرف 13 تھی۔ 13 لوگوں نے کہا کہ ہاں علی ہم گواہی دیتے ہیں ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ پھر کچھ افراد کے چہرے اور دیکھے، کہا کہ ہاں تم بھی تو موجود تھے، تم نے ہاتھ کیوں نہیں کھڑا کیا؟ کہا میں موجود تھا اور مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا، اب میری ذہنیت تھوڑی سی کمزور ہو گئی ہے، مجھے صحیح ساری چیزیں یاد نہیں آ رہی۔
تو میرا مولا نے فرمایا اگر تو سچ کہتا ہے کہ تیرا دماغ کمزور ہو گیا ہے تو خدا تجھے اسی حالت میں اٹھا لے. تو آخری موقع پر جو صحیح افراد تھے وہ بھی ہزیان کا شکار ہو گئے. جو رسول پر الزام لگاتے تھے خود ان کے لیے وہ الزام حقیقت بن گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت کم افراد تھے کہ جو علی کو صحیح طریقے سے پہلا امام ماننے والے تھے, ورنہ چوتھا خلیفہ ماننے والے تھے. پھر جب مولا متقیہ کا زمانہ ختم ہوا, امام حسن کا دور آیا. امام حسن کو انہی کوفے والوں نے ران مبارک میں کھنجر مارا, مولا حسن کو زخمی کیا ہے انہی کوفے والوں نے. اور انہی کوفے والوں نے آ کر امام حسن کو یہ کہہ کر سلام کیا ہے السلام علیکم یا مضل المؤمنین. انسان کی زبان کا اثر ہے کہ کیسے یہ ترجمہ پیش کرے. وہ جو امیر المؤمنین کا بیٹا تھا اس کو آ کر یہ کہہ کر سلام کرتے تھے اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذلک, تجھ پر ہمارا سلام, یہ کہہ کر تانے دیا کرتے تھے امام حسن. تو یہ کوفے والے. اور پھر امام حسن مشہور ہوتے ہیں کہ کوفہ کو چھوڑے مدینہ تشریف لے جائیں. پھر مولا امام حسین وہ بھی مدینہ میں رہتے ہیں. پھر کوفے کے گورنر کون بنا؟ مولا متقیہ چلے گئے, امام حسن مصطفیٰ چلے گئے. پھر کوفے میں کون آیا؟ پھر کوفے میں جو گورنر بنا اس کا نام ہے مغیرہ بن شعبہ. یہ مغیرہ بن شعبہ کون ہے؟ امام حسن کے جب اس کے ساتھ ڈائیلاگ ہوا ہے ایک محفل کے اندر جب بات ہو رہی تھی تو امام حسن نے اس سے مخاطب ہو کہا تھا اے مغیرہ تو وہ شخص ہے جس نے میری مادر گرامی کو تعزیانہ مارا. یہ ہے مغیرہ بن شعبہ جس کو گورنر بنایا گیا. یہ چلا گیا. اس کے بعد کون آیا؟ اس کے بعد زیاد بن ابی آیا جس کا بیٹا ہے ابن زیاد. زیاد بن ابی نام سے ہی واقف ہے, یعنی یہ اپنے باپ کا بیٹا ہے. باپ کو کوئی نام نہیں تھا, اس لیے نام نہیں آتا تھا, کہتے تھے یہ نہیں اپنے باپ کا بیٹا ہے, کیونکہ باپ کو پتہ ہی نہیں تھا. اور پھر حاکم شام نے کہا میں بتاتا ہوں تیرا باپ کون ہے, تو ہی میرا سگا بھائی ہے. اور یہ رسمی طور پر اعلان کیا گیا کہ ہاں میرا بھائی ہے زیاد. اس کو زیاد بن ابی نہیں کہا جائے, اس کو زیاد بن ابی سفیان کہا جائے, جس کا بیٹا خود اپنے باپ کے بارے میں گواہی دینے والا ہو کہ میرا باپ کیسا تھا. پھر اس کے بارے میں ہم کیا بات کریں؟ اگر ہم نے یہ بات کی ہوتی تو فوراً سے الزام لگ جاتا. خود بیٹا گواہی دینا کہ باپ میرا کیسا تھا. یہ زیاد بن ابی جب حکومت میں آیا چن چن کر شیعوں کو مارا, کیونکہ بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ شیعہ نے حیدر کرار کون ہے. اس کے زمانے میں بہت سے شیعوں کو شہید کیا گیا, اور کبھی کبھار ایسے بھی شہید کیا گیا کہ شہید کرتے ہوئے ہاتھوں کو اور پیروں کو کاٹ کر پھر یہ مارتا تھا. بہت فجیع طریقے سے قتل کرنے والا تھا. زندان میں ڈالا گیا, جو کہیں فرار اختیار کر جاتا تھا وہ نہیں ملتا تھا, اس کے بدلے گھر والوں کو مارتا تھا. اور یہ ابن زیاد کے بھی جملے ہیں, جو قریب والے ہیں وہ جان رکھیں اگر وہ مجھ سے دور چلے گئے وہ تو دور چلے جائیں گے, ان کے رشتہ دار میرے پاس, ان کے بدلے میں رشتہ داروں کو ماروں گا. اتنا خطرناک انسان یہ زیاد بن ابی, یہ کوفے کا گورنر بنا. اس کے بعد کون گورنر بنا؟ اس کے بعد جو آخری شخص جس کے بعد ابن زیاد گورنر بنا ہے اس کا نام ہے نعمان بن بشیر, جو کبھی کبھار ہم واقعات کربلا کے اندر سنتے بھی رہتے ہیں. یہ نعمان بن بشیر کون ہے؟ توجہ, نعمان بن بشیر کا باپ بشیر بن سعد یہ وہ شخص تھا جب سقیفہ کا واقعہ ہو رہا تھا تو انصار کی طرف سے جس نے سب سے پہلے آ کر بیعت کی تھی اس کا نام ہے بشیر بن سعد. بات پہنچ رہی ہے؟ کوفے کے گورنر ایک سے بڑھ کر ایک دشمن علی آئے, جس نے سقیفہ میں سب سے پہلے انصار کی جانب سے, مہاجرین کی جانب سے تو آپ کو پتا ہے کس سے بیعت کی تھی, لیکن جس نے انصار کی جانب سے سب سے پہلے بیعت کی تھی وہ ہے نعمان بن بشیر کا باپ بشیر بن سعد. اور اسی کی پاداش میں بیٹے کو گورنری دی گئی تھی کہ تم نے ہمارے لیے جو کام کیا تھا اور ہم تیرے لیے بھی کام کرتے ہیں. اور اس کے جانے کے بعد جو کوفے کا گورنر بنا ہے اس کا نام ہے ابن زیاد. اب مجھے بتائیے جب کوفے کے ایسے گورنر آ رہے ہوں گے تو کوفے کی رعایا کون ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ کوفے کی رعایا کون ہوگی؟ کیا کوفے میں سب کے سب شیعہ نے حیدر کرار رہتے تھے؟ نہیں عزیزو, اکثریت کوفے کی وہ تھی جو علی کو چوتھا خلیفہ مانتا.
پہلا امام ماننے والے بہت کم تھے. یہی وجہ ہے جو چوتھا خلیفہ ماننے والے تھے واقع کربلا جب ہو گیا. صحیح بخاری کی روایت آپ کی پیش کرو, تھک تو نہیں رہے آپ لوگ. جب واقع کربلا ختم ہو گیا تو صحیح بخاری کے اندر 2 مقامات پر یہ روایت موجود ہے کہ کوفے والے عبداللہ بن عمر خلیفہ ثانی کے بیٹے کے پاس آئے اور ایک مسئلہ شرعی معلوم کیا. اب اس مسئلہ شرعی کو کیوں صحیح بخاری نے لکھا ہے اس کی بھی وجہ ہے, وہ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو اندازہ بھی ہو جائے, لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوفے والے واقع کربلا کے بعد کس کے پاس مسئلہ پوچھنے آئے ہیں؟ اگر کوفے والے شیعہ ہوتے تو ان کو کس کے پاس جانا چاہیے تھا؟ اگر کوفے والے شیعہ ہوں گے چلے سید سجاد کے پاس نہ جا سکتے ہو, محمد حنفیہ کے پاس چلے جائیں, عبداللہ بن جعفر طیار کے پاس چلے جائیں, عبداللہ بن عباس کے پاس چلے جائیں. نہیں, ان میں سے کسی کے پاس نہیں گئے ہیں. یہ کوفے والے گئے ہیں مسئلہ معلوم کرنے کے لیے تو عبداللہ بن عمر کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر حالت احرام میں مسئلہ معلوم کیا, یہ مسئلہ کیوں ذکر کیا گیا اس کی وجہ ہے حالت احرام میں اگر کوئی مچھر مار دے تو کیا اس کا کوئی کفارہ ہوتا ہے یا مچھر مارنا جائز ہے؟ تو عبداللہ بن عمر جیسے نے بھی جواب دیا, اے کوفے والوں تمہیں شرم نہیں آتی, تم نے رسول کے بیٹے کو مار دیا تو مجھ سے مسئلہ نہیں پوچھا. ایک مچھر کو مارنے کے والے مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے تھے. اسی لیے چاہے کوئی کسی بھی مسلک کا ہو, سب کا اس پر اتفاق ہے کہ حسین کو ناحق شہید کیا گیا. اس لیے حسین کے بارے میں سب کا اتفاق موجود ہے کہ حسین چاہے اس گروہ کے ہوں یا اس گروہ کے ہوں, سب یہ کہتے ہیں کہ حسین کو ناحق مظلوم شہید کیا گیا ہے اور جو مارنے والا تھا اس پر اللہ کی لعنت. اور اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعوں نے بلایا تھا, شیعوں نے مار ڈالا. ہم تو کھول کر کہتے ہیں کہ جنہوں نے بھی نواز رسول کو شہید کرنے میں ذرہ برابر بھی مدد کی ہے, خدا کی اس پر لعنت رہا. تم کہتے ہو شیعہ تھے, تمہارے کہنے کے مطابق اگر شیعہ بھی تھے تو ان پر بھی لعنت. جو مولا حسین کا قاتل ان پر لعنت ہو. ہم نے تو لعنت بھیج دی, آپ بھی لعنت بھیج کر بتائیے. اور ہمیں پتا ہے آپ کے لیے لعنت بھیجنا مشکل ہوگا کیونکہ اس کے اندر عمر سعد موجود ہے جو صحابی کا بیٹا ہے. آپ کے لیے مشکل ہوگا کیونکہ اس کے اندر محمد ابن اشعث موجود ہے جو اشعث بن قیس صحابی رسول کا بیٹا. یہی وجہ ہے یہاں پر اہل بیت رسول تھے, وہاں پر کچھ ایسے تھے جو نام کے اصحاب رسول یا ان کی اولادیں تھی, انہوں نے اہل بیت رسول کو مارا ہے. تو ہم تو ان پر برملا لعنت کرتے ہیں. اگر تم بھی یہ کہتے ہو کہ وہ غلط تھے تو تم بھی ان پر لعنت بھیجو. ٹھیک ہے, تو ہمارے لیے تو بہت بات واضح ہے کہ وہ کوئی شیعہ نہیں تھا کہ جو کربلا میں مولا امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والا تھا. اور اگر آگے کہتے ہیں کہ شیعوں نے آ کر مارا ہے اور شیعوں کو ہی نعوذ باللہ یہ سزا ملی ہوئی ہے, یہ نوحہ خانی کرتے ہیں, یہ سینہ زنی کرتے ہیں, اپنے آپ کو مارتے ہیں, شیعوں کو سزا ملی ہوئی ہے. تو اگر آگے کہتے ہیں شیعوں نے مارا تھا مولا امام حسین کو, تو پھر اس زمانے میں اہل سنت کہاں پر موجود تھے؟ اگر شیعوں نے مارا تو کسی نے آ کر حسین کو بچا کیوں نہیں لیا؟ بچانے والے ہی حقیقت میں شیعہ علی تھے. وہی تو کھڑے تھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ, انہوں نے ان کو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. حبیب ابن مظاہر تھے, مسلم ابن اوسجہ تھے, بریر حمدانی تھے, عبد الرحمن انصاری تھے, نافع بن ہلال جملی تھے. یہ سب وہ تھے جو علی کے شیعہ تھے جو حسین کے ساتھ موجود. اس لیے نافع بن ہلال جملی میدان کربلا میں اپنا تعارف کرواتے ہیں تو یہ کہہ کر نہیں کرواتے کہ میں حسین کو ماننے والا ہوں, بلکہ یہ کہہ کر اپنا تعارف کرواتے ہیں میں وہ ہوں جو علی کو ماننے والا ہوں. فرماتے ہیں انا الجملی, سننے کے قابل روایت. میدان میں آئے نافع بن ہلال جملی کہنے لگے انا الجملی وانا علی دین علی, میں جملی ہوں اور میں علی کے دین پر ہوں. یاد رکھو, اچھے طریقے سے پہچان لو ہم کون ہیں.
اور تم کون؟ اور جب مولا امام حسین نے ان کے سامنے آ کر خطبہ بیان کیا تو کیا فرمایا تھا؟ وَيْحَكُمْ يَا شِيعَةَ آلِ أَبِي سُفْيَانَ، اے ابو سفیان کی اولاد کے ماننے والوں، تم ہمارے مقابلے پر آئے ہو. ان لم تکن لکم دین، اگر تمہارے پاس کوئی دین نہیں ہے، فکونوا احرارا فی دنیاکم، تو کم از کم کسی کے غلام نہ بنو، زندگی میں آزاد بن جاؤ. کیوں کسی کے غلامی میں آ کر ہمیں قتل کرنے کے لیے آ گئے؟ تو یہ مولا حسین نے فرمایا سامنے کون تھا؟ اب انہوں نے جب اپنا تعارف کروایا کہ میں جمالی ہوں، میں علی کے دین پر ہوں، تو سامنے سے بھی شخص کھڑا ہوا. اس سے کہا تو علی کے دین پر ہے تو میں بتاتا ہوں میں کس کے دین پر ہوں. اس سامنے سے شخص نے آ کر کہا وَأَنَا عَلَى دِينِ فُلَانِ، اب میں نے فلان کا استعمال کیا ہے، اسی کے ہم وزن ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اگر آپ پہچان پاؤ. تو کہا کہ میں اس کے دین پر ہوں. جیسے اس نے کہا کہ میں اس کے دین پر ہوں، انہوں نے سامنے سے فی البدیہہ جواب دیا، یہ نہ کہے کہ تو فلان کے دین پر ہے، یہ کہے بل انت علی دین شیطان، تو اس کے دین پر نہیں ہے، حقیقت میں تو شیطان کے دین پر. تو واضح ہو گیا امام حسین کا ساتھ دینے والے کون تھے، امام حسین کے مقابلے پر آنے والے کون تھے. ٹھیک ہے. اور اگر ابھی بھی واضح نہ ہوا ہو کہ کون تھے اور کنہوں نے یہ کام کیا ہے، تو میں ایک اور آپ کی ختم بات بیان کر رہا ہوں کہ اگر امام حسین علیہ السلام کا مقابلہ انہی افراد سے تھا جو آئے تھے، اور کوفے میں فرض کیجئے کہ سب کے سب شیعہ تھے، جیسے میں نے عرض کر دیا کہ کوفے کے سب شیعہ نہیں تھے، تعداد بہت بڑی شیعوں کی، باقی اکثر وہ تھی جو چوتھا خلیفہ مانتی تھی. فرض کر لیں سب کے سب شیعہ تھے جنہوں نے مار دیا نواز رسول کو بھوکا پیاسا اور سر امام علی مقام کو ذبح کر دیا، نعوذ باللہ. تو سر امام علی مقام کو شیعوں نے مارا تھا، شیعہ کوفے میں رہتے تھے، وہ سر پھر کوفے ہی کے اندر شیعوں کے پاس رہنا چاہیے تھا، وہ سر پھر دمشق میں شام میں کیوں بھجوایا گیا؟ وہ سر پھر شام کیوں بھجوایا گیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ اصل دشمنی وہاں سے آئی تھی، اصل حکم وہاں سے آیا تھا اور اصل قاتل وہاں موجود تھا. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوفے والے تو جو آئے بھی تھے، جن کا تعلق شیعہ سے نہیں تھا، وہ آئے بھی تھے تو استعمال کیے گئے تھے، ورنہ جو اصل دشمن موجود تھا وہ تو شام میں موجود تھا. اسی لیے اس شام والے کو خوش کرنے کے لیے رسول کے نواسے کا سر بھجوایا. اور پھر اس یزید ملعون نے خود بھی اپنا تعارف کیا، تھک تو نہیں رہے؟ پھر یزید ملعون نے خود بھی اپنا تعارف کیا، ہم نے جو حسین کو مار دیا ہے تو کیا صرف میری دشمنی حسین سے تھی؟ کہا نہیں. کہنے لگا یزید ملعون، اور اس کے ان اشعار کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ فلسفہ کربلا کیا تھا، کیوں یہ جنگ برپا ہوئی، جس کو بعض دفعہ کہہ دیا جاتا ہے کہ صرف حسین اور یزید کی جنگ تھی. نہیں، یہ حسین اور یزید کی جنگ نہیں، یہ حسینیت اور یزیدیت کی جنگ. وہ ملعون ممبر پر آ کر کہتا ہے، نواز رسول کا سر اقدس سامنے موجود ہے، اور کہتا ہے لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. یہ ہاشم کا لفظ استعمال کر کے بتاتا ہے ہاشم کون ہے. ہاشم رسول کے پردادا تھے، تو کہا جو رسول کے پردادا کا قبیلہ تھا، آج ہم نے اس سے انتقام لے لیا. معلوم ہو گیا کہ یہ جو کینہ تھا یہ آج کا کینہ نہیں ہے، یہ رسول کے پردادا کے زمانے چلا. گویا بنی ہاشم ایک طرف تھے، بنی امیہ دوسری طرف. یہ بنی ہاشم تھے جن کے بارے میں اسے اشعار کہنا شروع کیا کہ ہاشم کے گھرانے میں شخص پڑا ہوا کہتا ہے مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، مجھ پر قرآن کی آیتیں اترتی ہے. یہ سارا نعوذ باللہ انہوں نے ٹھوک رکھا ہے. حکومت تک پہنچنے کے لیے انہوں نے حکومت حاصل کرنا تھی، ورنہ کوئی وحی ان کے اوپر نہیں آئی تھی، کوئی قرآن ان کے اوپر نازل نہیں ہوا تھا. اے مسلمانوں مجھے انصاف سے بتاؤ، اگر کوئی عام سا مسلمان بھی قرآن کی ایک آیت کا انکار کر دے تو اسے کیا کہوں گے؟ اگر ایک آیت کا انکار کرنے والا عام مسلمان کافر کہلاتا ہے تو جو خلیفۃ المسلمین پورے قرآن کا انکار کر رہا ہے، اس کے بارے میں تمہارا فتویٰ کیا ہے؟ اور پھر آگے بڑھ کر وہ اشعاری کہتا ہے
لیت اشیاخی ببدر شہدوا جزع الخزرج من وقت العسل، جو بدر میں کفار کے جو میرے بزرگ مارے گئے تھے علی کے ہاتھوں، اگر وہ آج زندہ ہو جاتے تو مجھے شاباش دیتے اور کہتے کہ میں نے ان کا بدلہ لے لیا ہے، علی نہ صحیح علی کی اولاد کو میں نے مار ڈالا، مجھے آ کر شاباش دیتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ صرف حسین سے دشمنی نہیں تھی، یہ علی سے دشمنی تھی، اور علی کے زمانے کا دشمن علی سے مقابلہ نہیں کر سکا تو علی کی اولاد سے مقابلہ کیا ہے، علی کی اولاد کو قتل کیا۔ یہ دشمنی بہت پرانی تھی جو چلی آ رہی، اس لیے اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیے گا، کوفے میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو امام حسین کو بلا کر شیعہ ہو اور ساتھ نہ دینے والا ہو۔ جو حقیقی شیعہ تھے جناب مختار ثقفی، ابن زیاد نے زندان میں بند کروا دیا، جناب میثم تمار کا ذکر ہوا، زندان میں پہلے میثم تمار کو بند کروایا، پھر واقعہ کربلا سے 18 دن پہلے 22 ذی الحجہ کو میثم تمار کو سولی میں چلا کے شہید کر دیا۔ ابن زیاد نے چن چن کو شیعوں کو مارا، پھر اسی طریقے سے حضرت مسلم نے عقیل کو شہید کیا، حضرت ہانی ابن عروہ کو شہید کیا، اور جناب ہانی اور جناب مسلم نے عقیل کے علاوہ اور کتنے شیعہ تھے جن کو شہید کیا گیا؟ عبداللہ عبد الاعلی کو شہید کیا گیا، امارہ بن سرخب ازدی کو شہید کیا گیا۔ میں تھکا تو نہیں رہا آپ کو؟ امارہ بن سرخب ازدی کو گرفتار کیا گیا، کیا تو مسلم نے عقیل کے قیام والے دن تو موجود تھا؟ کیا کرنے آیا تھا؟ کہ میں تو حالات کا جائزہ لینے کے لیے آیا تھا۔ جب اس نے اس طرح کی بات کی اور بہرحال یہ جھوٹ بھی نہیں کہا کہ حالات کو میں دیکھ رہا تھا، تو کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ تو کیا کرنے کے لیے آیا تھا، تو مسلم کا ساتھ دینے کے لیے آیا تھا، اور بغیر کسی اور بات سنے امارہ بن سرخب کو پکڑا اور کہا تو ازدی ہے، تیرا تعلق قبیلے ازد سے ہے، اس کو وہیں لے کر جاؤ، اسی قبیلے میں جا کر اس کی گردن سے بات کرو۔ یہ وحشت کی کیفیت کوفہ کے اندر قائم کی گئی، اور پھر جو کوفہ کے اندر افراد بچ گئے تھے اور اس موقع پر شہید نہیں ہو سکے، وہ سب کے سب کسی نہ کسی راستے سے کربلا میں مولا امام حسین کے ساتھ پہنچے۔ مسلم ابن اوسجہ کوفہ کے اندر تھے، حبیب ابن مظاہر کوفہ کے اندر تھے، بریر حمدانی کوفہ کے اندر تھے، عبد الرحمن انصاری کوفہ کے اندر تھے۔ یہ افراد ہوتے جو کوفہ سے مشکلات سے امام حسین کے ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس زمانے میں کوفہ میں جتنے بھی شیعہ نے حیدر کر رہا تھے، سب کا دل اور سب کی جان امام حسین کے ساتھ۔ وہ لوگ جو 14 خلیفہ مانتے تھے وہ بھی حسین کو خط لکھ رہے تھے۔ کیوں؟ توجہ، انہوں نے کیوں امام حسین کو خط لکھا؟ کہ اس لیے کہ اگر حسین آ جاتے ہیں تو ویسی ہی حکومت قائم کریں گے کہ جیسے ان کے بابا علی مرتضیٰ نے قائم کی تھی، اور علی کی حکومت میں کوفے میں جتنا سکون اور اطمینان تھا اتنا کسی اور کے گورنر کے زمانے میں کھائیں گے۔ یہ بھی خط لکھ رہے تھے حسین کو اور شیعہ بھی خط لکھ رہے تھے حسین کو، لیکن دونوں کی نیتوں میں بہت فرق تھا۔ توجہ، جو شیعہ خط لکھ رہے تھے حسین کو وہ کس کی خاطر؟ وہ حسین کی خاطر، حسین مظلوم کی حفاظت کی خاطر، حسین مظلوم کی نصرت کی خاطر، اپنے امام کی جان کی حفاظت کی خاطر۔ یہ شیعہ نے حیدر کرار امام حسین کو اپنے پاس بلانا چاہتے تھے تاکہ حسین محفوظ ہو جائے، لیکن دوسرے جو خط لکھ رہے تھے وہ اپنی دنیا آباد کرنے کے لیے خط لکھ رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے حسین آ جائیں گے، امن و امان قائم ہو جائے گا، عدالت قائم ہو جائے گی، جو یقیناً ہوتی اگر امام حسین پہنچ جاتے تو ویسے حکومت قائم کرتے جیسے مولا علی کی حکومت تھی۔ لیکن جب دیکھا کہ حسین اب نہیں آ پا رہے ہیں، مسلم نے اپنی کو شہید کر دیا گیا ہے، تو وہ جتنے خط لکھنے والے تھے اب انہوں نے حسین کا ساتھ چھوڑا، اپنی نیتیں بدلی، اب اس کے ساتھ ہو گئے جس سے دنیا ملنے والی ہے۔ توجہ، مجھے لگ رہا تھک گئے۔ پہلے حسین سے دنیا ملنے کی توقع تھی تو حسین کا ساتھ دیتا، جب پتہ چل گیا حسین سے اب دنیا نہیں ملے گی، مال غنیمت نہیں ملے گا، امن و امان نہیں ملے گا، تو حسین کا ساتھ چھوڑ دیا، جس سے مال مل سکتا تھا اب اس کا ساتھ دینے لگے، اور اسی کا ساتھ دیتے ہوئے یہ کربلا کے میدان میں امام حسین کے مقابلے میں آئے۔ اسی لیے امام حسین نے فرمایا تم نے تو ہمیں خط لکھا تھا، پھر کیوں ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہو؟
اچھے طریقے سے مولا حسین نے ان پر حجت تمام کی. اگر میرے ساتھ ہیں تو میں کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. مولا نے فرمایا ان کے اوپر حجت تمام کی ہے، مختلف طریقوں سے حجت تمام کی. ایک طریقہ یہ تھا، تم نے جب مجھے خط لکھ کر دعوت دی تھی تو کیا مہمان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے؟ تم نے ہی تو مجھے بلایا تھا، پھر کیوں میرے خون کے پیاسے ہو گئے؟ ان کو اخلاقی طور پر بھی ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑا، پھر دینی اور اسلامی اعتبار سے ان کی جذبوں کو جھنجھوڑا. کہا کہ تمہیں نہیں معلوم میں کس کا بیٹا ہوں، تمہیں نہیں معلوم میں کس کا نواسا ہوں، تمہیں نہیں معلوم میں کس کا بھائی ہوں، تمہیں نہیں معلوم کہ نبی نے میرے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ میں جنتی نہیں جنتیوں کا سردار ہوں. اور اگر میری باتوں پر تمہیں یقین نہیں آتا ہے تو اب بھی وہ اصحاب موجود ہیں جو بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن وہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھے، میرے زمانے میں موجود ہیں. اگر میری باتوں پر یقین نہیں آتا تو ان سے جا کر پوچھو کہ جو حسین کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. باقاعدہ نام لیے فرمایا عبداللہ بن جابر بن عبداللہ انصاری موجود، جاؤ ان سے جا کر پوچھو. زید بن ارقم موجود ہے، ان سے جا کر پوچھو. انس بن مالک موجود ہے، جاؤ ان سے جا کر پوچھو. نام لیے مولانا نے کہا میری بات تو یقین نہیں آتا، ان سے پوچھ لو جو حسین کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہہ رہا ہے. اور جو تمام کرتے رہے. پھر فرمایا کہ اگر تم میری اسلامی حیثیت سے بھی کوئی حقیقت نہیں جانتے اور تم یہ بھی نہیں کہتے ہو کہ ہم عرب تھے، آپ کو دعوت دی تھی، ٹھیک ہے، پھر بھی ہم آپ کو اب مہمان نوازی نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم اب بدل گئے ہیں، اگر تم اتنا گر گئے ہو، ایک اور چیز کا مجھے جواب دو. تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو قتل کبھی بھی کسی انسان کو کب کیا جاتا ہے؟ جب اس نے کسی اور کو مارا ہو. مجھے بتاؤ کیا میں نے تمہارے مردوں میں سے کسی کو بھی مارا ہے؟ یا میں نے تمہاری زمین میں جا کر فساد برپا کیا ہے؟ یا میں نے خدا نہ خاصہ تمہاری مستورات کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے یا تمہارے بچوں کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے؟ میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کے جرم میں تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ ہر طرف سے حجت تمام کی، کوئی راستہ نہیں چھوڑا. کیوں نہیں راستہ چھوڑنا چاہتے؟ توجہ رکھیے گا. کیوں راستہ ساری طرف سے حسین بند کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے بند کرنا چاہتے ہیں کہ جب یہ مار ڈالے حسین کو اور بعد میں مسلمان مورخین آئے اور مسلمان مفتی آئے تو کوئی یہ کہہ کر کربلا کے قاتلوں کو معاف نہ کر دے کہ ان سے خطا اجتہادی ہو گئی. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ حسین کون تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ حسین کا تعلق کیا تھا. حسین نے تو بتایا ہی نہیں تھا کہ ان کے فضائل کیا ہے. اگر بتائے ہوتے تو ان سے ایک خطا نہیں ہوتی، ایک اجتہادی غلطی ہو گئی. حسین نے وہ کام کیا ہے جس کے بعد کوئی مسلمان کربلا میں آنے والے قاتلوں کو نہیں کہہ سکتا کہ ان سے خطا اجتہادی. اور حقیقت یہی ہے کتنے بڑے بڑے ظالم اور کتنے بڑے بڑے جابر تھے کہ جن کو خطا اجتہادی کا ٹائٹل دے کر ان کو معاف کر دیا. یہ ہوتا رہا تاریخ کے اندر، لیکن حسین نے دائرہ بند کر دیا. اب ان سے خطا اجتہادی نہیں ہوئی ہے، ان پر حجت تمام ہو چکی ہے، پھر بھی یہ نہیں آتے ہیں، ہماری طرف نہیں آنا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانتے بوجھتے یہ کام کر رہے ہیں، یہ جانتے بوجھتے جا رہے ہیں جہنم کی طرف. اور پھر کوفے ہی کے اندر وہ افراد جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، مولا متقیان کے جو چاہنے والے تھے بہت کم تعداد. اب میں نے جب گھڑی دیکھی تو اندازہ ہوا ہے کہ کسی کے بارے میں زیادہ میں بیان نہیں کر پاؤں گا، ورنہ جناب عمار یاسر کا مجھے ذکر کرنا تھا جو کل کی گفتگو کے اندر آیا تھا کہ حاکم شام نے کہا تھا کہ میں نے علی کے دونوں بازو کو کاٹ دیا، ایک مالک اشرف تھے ایک عمار یاسر. اور مولا متقیان عمار یاسر کو یاد کیا کرتے تھے، ان کے جانے کے بعد بھی عمار یاسر کو یاد کیا کرتے تھے. کیوں؟ عمار یاسر بہت بوڑھے صحابی تھے، بہت بزرگ صحابی تھے، لیکن اس کے باوجود میدان جنگ میں آئے. بتایا میدان جنگ میں آنے کے لیے ظاہری سن و سال نہیں دیکھا جاتا، دل کی جوانی دیکھی جاتی ہے.
جذبات جوان تھے، آئے کمر سیدھی کر کے اور شہادت کا جام نوش کیا جنگ صفین کے میدان میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی روایت موجود ہے، جو ہمارے یاسر کو قتل کرنے والا ہوگا وہ باغی گروہ ہوگا۔ وَيْحَا يَا عَمَّارُ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، اے عمار تجھے تو ایک باغی گروہ آ کر قتل کرے گا۔ تو جناب ہمارے یاسر کو کس نے قتل کیا؟ جو علی کے مقابلے میں آیا۔ دیکھیے گا آج مالک اشتر کو بعض لوگ نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ خلیفہ کے سامنے آیا، خلیفہ کے مقابلے میں تلوار اٹھائی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ معیار کا مطلب ایک بناؤ، جو ایک خلیفہ کے مقابلے میں آتا ہے تو تمہیں برا محسوس ہوتا ہے جو علی جیسے کے مقابلے میں آیا ہوا ہے۔ کیا وہ تمہارے خلیفہ نہیں؟ بات اگر رکھو تو برابر کے رکھو۔ دوسری بات یہ کہ جس کو تم کہتے ہو کہ مالک اشتر نے مارا تھا، اس کے بارے میں تو نبی نے کوئی حدیث نہیں بیان کی، لیکن جو علی کے مقابلے پر آئے گا اس کے بارے میں نبی نے حدیث بیان کی، حرب کا حربی و سلم کا سلمی، اے علی جو تجھ سے جنگ کرے گا وہ تجھ سے نہیں، وہ مجھ سے جنگ کرے گا۔ اور جو تجھ سے دوستی رکھے گا وہ تجھ سے نہیں، وہ مجھ سے دوستی رکھے گا۔ تو کسی خلیفہ کو مارنے کے اوپر یہ رسول نے نہیں بیان فرمایا کہ جو ان کو مارے وہ ایسے مجھے مارے، لیکن جو علی کے مقابلے میں تلوار لانے والا وہ علی کے مقابلے میں نہیں، وہ نبی کے مقابلے میں تلوار لانے والا۔ بس عزیزو، جناب ہمارے یاسر نے اس عمر کے اندر بھی حق و باطل کا فیصلہ فرمایا، اور میں خود بھی اپنے آپ سے کہتا ہوں، بزرگان یہاں پہ موجود ہیں ماشاءاللہ، بہت بڑی تعداد میں بزرگان یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، ان کی ہمت کو سلام ہے، خدا انہیں طول عمر عطا فرمائے، جبکہ انہیں ضرورت نہیں ہے، یہ آپ سے زیادہ بہت بہتر جانتے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام کو انہوں نے سنا ہے، کتابوں کا مطالعہ کیا ہوا ہے، لیکن اس لیے آتے ہیں تاکہ حوصلہ بڑھایا جائے، نوجوانوں کے بارے میں بتایا جائے کہ جس راستے پر تم نے قدم اٹھایا ہے وہ صحیح راستہ ہے۔ تو حوصلہ افزائی کے لیے جو تشریف لاتے ہیں، یہ وہی کام ہے جو سنت ہے ہمارے یہاں سے۔ ہمارے یاسر بھی اس زمانے میں جوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے علی کا ساتھ دینے میدان میں آئے۔ بس عزیزو، آج 19 محرم حرام کی تاریخ ہے، تقویم شیعہ۔ تقویم شیعہ عبدالحسین نیشابوری کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے مختلف مناسبتوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس موقع پر کون سا واقعہ شیعوں کے حوالے سے پیش آئے گا۔ اہل بیت کی کوئی فضیلت اگر آئی ہے تو وہ بھی بیان کی ہے، اہل بیت کی کوئی مصیبت آئی ہے تو وہ بھی بیان کی ہے۔ کہتے ہیں 19 محرم کی تاریخ تھی جب اسیران کربلا کا کارواں جب کوفے آیا تھا، تو 19 محرم کو کوفے سے روانہ کیا گیا، 19 محرم کو شام کی طرف روانہ کیا گیا۔ شام کب پہنچا؟ شام کے بارے میں تاریخ کہتی ہے کہ پہلی سفر کی تاریخ تھی کہ پہلی سفر کو یہ کارواں شام پہنچ گیا۔ عزادارو 19 محرم کو جو کارواں نکلا ہو، وہ افراد کے جو جانتے ہیں کہ کتنا فاصلہ ہے کوفہ اور شام کا، اور یہ کوفہ اور شام کا جو فاصلہ ہے وہ کسی آج کل کی سواری میں بیٹھ کر طے نہیں کرنا ہے، اس زمانے کی سواری۔ اور کتنے ہی موقع ایسے ہوتے تھے جس میں سوار نہیں کروایا جاتا تھا، دوڑایا جاتا تھا۔ جن لوگوں نے 40 میں نجف سے کربلا زیارت کی ہے پیدل، انہیں اندازہ ہے جب کچھ قدم چلتے ہیں تھک جاتے ہیں، 3 دن لگ جاتے ہیں نجف سے کربلا پہنچنے میں۔ کتنا فاصلہ ہے؟ 100 کلومیٹر۔ 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہم کبھی شربت پیتے ہوئے جا رہے ہیں، کبھی پانی پیتے ہوئے جا رہے ہیں، کبھی کھانا کھاتے ہوئے جا رہے ہیں، کوئی ہمارے پیروں کو دبانے کے لیے موجود ہے، موقع پہ لگے ہوئے آرام کرنے کے لیے۔ جب بھی ہم 3 دن بعد پہنچے اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ فوراً دل جاتا ہے کربلا میں کسی سکون کے مقام پر چلے جائیں، ہوٹل میں جا کے آرام کریں۔ یہ زائر حسین ہے، وہ شریعت حسین۔ کوئی راستے میں نہ پانی دینے والا ہے، نہ کھانا پیش کرنے والا ہے، نہ آرام دینے والا ہے، اور صرف 100 کلومیٹر کا راستہ نہیں ہے، سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ۔
جو شہزادی نے طے کیا ہے. اور کتنے دنوں میں طے کیا؟ 10-11 دنوں کے اندر شام میں داخل ہوئی. جب ہم نجف سے نکلتے ہیں تو نجف بھی مولائیوں کا شہر ہے، کربلا بھی اداکاروں کا شہر ہے. وہاں بھی جاتے ہیں تو ماتم کرتے ہیں، یہاں بھی ہوتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں. ہر جگہ یا حسین یا حسین ہے. ہر جگہ آپ کو سہارا دینے والے ہیں، آپ کو داد دینے والے ہیں، آپ کو شاباش دینے والے ہیں. لیکن علی کی بیٹی کا دشمن کے شہر میں قدم رکھنا. اجرکم علی اللہ. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. خدا ان آنسو کو شہزادی حضرت زہرا سلام اللہ کی آنکھوں کا مرہم قرار فرمائے. عجیب روایت میں جملہ یہ ہے، جب کوفے سے نکالا گیا ہے نا بیبیوں کو، تو کربلا میں بہت سی دیگر بیبیاں تھیں جو ساتھ دینے والی تھی زینب ام کلثوم کا. لیکن جب کوفے سے روانہ کیا گیا تو کہا گیا جو ہاشمی عورتیں ہیں صرف وہی شام جائیں گی، باقی جو کوفے کی دوسری عورتیں ہیں ان کو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ ان بیبیوں کے ساتھ جا سکے. اب جو آیا تھا شہزادی زینب کبریٰ کی خدمت کرنے کے لیے، ان کی غلامی کرنے کے لیے، ان کا ساتھ نبھانے کے لیے، اب وہ سب کے سب کوفہ میں رہ گئی. جنہوں نے سفر کیا ہے وہ کون ہے؟ ایک زینب کبریٰ ہے، ایک ام کلثوم ہے، ایک جناب رباب ہے، ایک جناب فضہ ہے، اور ایک 4 سالہ بچی سکی. یہ چھوٹا سا کاروان ہے جو کوفہ سے نکلنے والا ہے. ازاداروں کے دل موقع آئے جہاں بی بی اپنا تعارف کرواتی، فرماتی مجھے ہمیں پہچانا کون ہے؟ فرماتی نحن سرایا آل رسول اللہ، ہمیں جو قیدی بنایا گیا ہے آل رسول میں سے ہے، ہمیں پھر بھی قیدی بنایا گیا. یہ سارا سفر ہوتا رہا، مختلف واقعات پیش آئے. بس میں ایک جملے کی طرف آپ کو آگے توجہ مبذول کروانا چاہوں گا. جب یہ کاروان شام میں داخل ہوا، اگر قیامت کا منظر تھا. کہیں سے پتھر آتے تھے، کہیں سے جلتی ہوئی لکڑی آتی تھی، کہیں سے زبانیں کسی جاتی تھی. باغی کہا جاتا تھا، خارجی کہا جاتا تھا، کہا جاتا تھا انہیں خوب مارو، یہ ہمارے دشمن ہیں، آگے آگے شام میں انہیں خوب مارو. یہ کہتے ہوئے بیویاں دربار میں پہنچی. جب دربار میں پہنچی تو ان بیویوں کو دیکھا. میں کیسے جملہ ادا کروں؟ دربار سجایا گیا تھا، مختلف سفرا کو بلایا گیا تھا، وزراء کو بلایا گیا تھا. کسی سفیر نے جب اس لٹے ہوئے کاروان کو دیکھا تو ایک چھوٹی بچی پر رحم آیا، اور جیسے رحم آیا اسے سوچا کہ میں اس کو اپنے گھر کے اندر بٹھا لوں، گھر والوں میں شامل کر لوں. سنیں گے کیا کہا اس سفیر نے؟ اس سفیر نے جملہ کہا اے یزید میرا دل اس بچی پر آ گیا ہے، میں اس بچی کو اپنی کنیز بنانا چاہتا. اجرکم علی اللہ. عزادارو یہ جملے وہ نہیں ہیں کہ جو موجودہ زمانے کے ذاکرین نے کہے ہوں. آج بھی ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے بربرہ اس حق کو بیان کیا ہے. اہل سنت عالم دین انہوں نے اپنی کتابوں کے حوالے پیش کیے ہیں. پرانی قدیمی کتابوں کے اندر بھی 4 سالہ بچی کا ذکر ملتا ہے. اور دربار بھی کسی نے یہی کہا تھا مجھے اس بچی کو اپنی کنیز بنانا. یزید نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلے کی بات نہیں. زینب کبریٰ کا کلیجہ باہر آ گیا کہ تجھے معلوم ہے جس بچی کی بات کر رہا ہے تو اسے کنیز نہیں بنا سکتا. کہا کیوں کنیز نہیں بنا سکتے؟ کہا تو کس کا کلمہ پڑھتا ہے؟ کہا تو رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں. کہ تجھے معلوم ہے جس کو تو کنیز بنانا چاہتا ہے تو تیرے رسول کی بیٹی ہے. وہ جیسے وزیر سنتا ہے کہتا ہے یزید تو نے تو کہا تھا ہم نے خارجیوں کو مارا ہے، ہم نے تو باغیوں کو مارا ہے، ہم نے تو دشمنوں کو مارا ہے، تجھے شرم نہیں آئی رسول کے کلمہ پڑھ کے رسول کی آل کو مار دیا، رسول کی آل کو اسیر بنا دیا. تجھے ذرا شرم نہ آئی؟ رسول کا کلمہ بھی پڑھتا ہے. ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پالنے والے ہمیں اس قلیل سی باتوں کے بعد ہمیں قبول فرما. پروردگار ان کو نگار آپ کو سجا حاصل تاریخ میں رمال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب.
پروردگار ان آنسوں کے صدقے میں ہم تمام کی شفاعت فرما، پروردگار ان آنسوں کے صدقے میں ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت سے مشرف فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار جو اس مجلس اعزا میں تشریف لائے انہیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، پروردگار کے حق امام حسین سبھی کی جھولیوں کو بھر دے، ہمیں سیرت امام حسین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سچا شیعہ، سچا زادار، سچا ماتمی اور سچا نمازی بننے کی توفیق عطا فرما، پڑھنے والے معرفت محمد والے محمد رسول میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس عزاخانے کی اور تمام عزاخانوں کی حفاظت فرما، تمام ماتمیوں کی، تمام نمازیوں کی، تمام شیعہ حیدر کرار کی جان مال زکاة کی حفاظت فرما۔ پروردگار بھی اولاد مومن کو اولاد صالحہ نصیب فرما، لا علاج مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ پڑھنے والے ہم سب کو سیرت محمد والے محمد کے سچا پیروکار بنا، اور محمد والے محمد کی آخری نشانی اور وارث حضرت امام آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔